السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232۔ اس سبق کے اندر جو تجویدی قاعدے ہیں وہ ہم سیکھیں گے، اور جو لوگوں سے پڑھنے میں غلطیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں سے انشاءاللہ ہم بچیں گے۔ تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، طا کو اور قاف کو ان دونوں لفظوں کو مبھر کے پڑھیں گے، اور نون کے اوپر تشدید ہے تو اس کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ غنہ کہتے ہیں تھوڑی دیر ناک میں آواز کو روک کر کے پڑھنا، تو یہاں نون کی آواز کو ناک میں روکیں گے، تمن، اس طرح سے، نساء، یہاں پر یہ بڑا مد ہے، اس مد کو مد متصل کہتے ہیں، اور مد متصل کے پائے جانے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے حروف مدہ ہونا چاہیے۔ حروف مدہ تین ہیں، الف، یا، واو۔ الف حروف مدہ جب بنے گا جب الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہوگا، اور واو مدہ جب بنے گا جب واو سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہوگا، اور یا مدہ جب بنے گا جب یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر ہوگا۔ تو یہ تین حروف مدہ ہیں، ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک حروف مدہ ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے اس حروف مدہ کے بعد میں حمزہ اسی ورڈ کے اندر ہونا چاہیے جس میں وہ حروف مدہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کنڈیشن کو، نساء کے اندر یہاں پر یہ الف مدہ ہے، الف ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، تو یہ الف مدہ ہو گیا۔ اب الف مدہ کے بعد میں حمزہ آ گیا اسی ورڈ کے اندر جس میں حروف مدہ ہے، الف مدہ، تو جہاں پر یہ کنڈیشن پائی جائے گی تو وہاں پر یہ مد متصل ہوگا، بڑا مد ہوگا، اور اس کو 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، اور 4 سے 5 الف کے برابر کا مطلب ہے 4 سے 5 سیکنڈ تک اس کو کھینچتے ہیں۔ فَبَلَغْنَ، غین کو منہ بھر کے پڑھیں گے، أَجَلَهُنَّ، یہاں پر بھی نون کے اندر غنہ کریں گے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، عین کو حلق سے نکال کر کے پڑھیں گے، اور عین کے بعد میں ضاد ہے، ضاد کو منہ بھر کے پڑھیں گے، تعضلو۔ اب ہم نے یہاں پر وقف کیا ہے اور یہاں پر آیت ہے نہیں، تو جہاں پر آیت نہیں ہوتی ہے اور ہمیں وہاں پر وقف کرنا پڑ جاتا ہے تو پھر تھوڑا سا پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھتے ہیں، تو یہاں پر پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا، أَن يَنكِحْنَ، عین کے اندر غنہ کریں گے اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں یا آ رہا ہے، تو اب یہاں پر غنہ کریں گے، اس کے اندر اخفا کریں گے اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں کاف ہے، اور کاف اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد میں اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے، تھوڑی دیر ناک میں آواز کو چھپا کر کے پڑھتے ہیں۔ اذا تراضوا، اس لفظ کے اندر را کو بھی اور ضاد کو بھی دونوں کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، بینہم، یہاں پر بھی غنہ کریں گے اس لیے کہ یہاں پر میم ساکن کے بعد میں با آ رہا ہے، بینہم بالمعروف، اس را کو بھی منہ بھر کے پڑھیں گے۔ تو آج کا سبق اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ اس سبق کے اندر جو تجویدی پوائنٹ ہیں، جو تجوید کے قاعدے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ ان تمام قاعدوں کو آپ فالو کیجئے، اور جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقے سے آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ بہترین طریقے سے آپ لوگ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اب اس کو پڑھنا کیسے ہے، آئیے ایک بار پڑھ بھی لیتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.